खुशामदीद। साल 2021 कैसा रहा के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं नवीद सिद्दीकी। नाजरीन, साल 2021 को इंसानी तारीख के हवाले से उम्मीद का साल कहना हक बजानिब होगा। इंसानी सेहत से मुतालिक कोरोना वैक्सीन का इजाद होना और फिर दुनिया के तूलो अर्ज पर अरबों लोगों को लगाया जाना मेडिकल साइंस के साथ हुकूमतों की गुड गवर्नेंस की आला मिसाल के तौर पर सामने आया। इस अमल से दुनिया भर के लोगों में हौसला और खुद एतमादी बढ़ी, जिसके बाद दुनिया भर में तरक्की का सफर एक मर्तबा फिर शुरू हुआ। यही वजह है कि दुनिया की इस वक्त मजबूई दौलत 514 खरब की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुकी है। सेहत और मईशत की बहाली के साथ ये साल सियासी और फौजी नुक्ता नजर से भी मुनफरिद रहा। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और अफगान तालिबान का 19 साल बाद दोबारा मुल्क में किसी मज़ाहमत के बगैर इक़्तिदार हासिल करना किसी चौंका देने वाली हकीकत से कम नहीं रहा। अमेरिका में सदर जो बाइडेन के बरसरे इक़्तिदार आने के बावजूद साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इंतहाई फाल नजर आई। एक तरफ रूस और चीन से अमेरिकी मखासमत बढ़ती दिखाई दी, दूसरी तरफ बाइडेन, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकातों को आलमी अमन के तनाजुर में पजीराई हासिल हुई। बहरहाल मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इस साल भी दुनिया भर के माहिरीन की जानिब से तशवीश का इजहार और इसके सद्देबाब के लिए ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस साल रूनुमा होने वाले इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा। जी मुनव्वर मिर्ज़ा, गुज़िश्ता कई सालों से हम साल के आखिर में उसका एक तनकीदी जायजा लेते हैं। फरमाइएगा कि इस साल कोरोना के बाद रूनुमा होने वाले हालात व वाक़यात गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में किस कदर अहम रहे। 3 सिग्निफिकेंट वाक़यात इसमें हुए। पहला तो ये हुआ कि वैक्सीन इसमें इजाद हो गया। एक मुल्क ने नहीं, अमेरिका ने किया, चीन ने किया, बरतानिया ने किया, रूस ने किया। इस तरह ये ना सिर्फ वैक्सीन जो था वो सारी दुनिया में फराहम कर दिया गया, बल्कि इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ कि कौमों में खुद एतमादी आई। और कौमों में खुद एतमादी जब आई तो उनकी मईशत का जो पहिया था, जो जाम हो चुका था एक साल से, वो दोबारा रवा होना शुरू हुआ। और आपको ये नवीद सुन के हैरत होगी कि इंतहाई तेज रफ्तारी से मईशत की बहाली हुई और कहीं पर 6 से ज्यादा, कहीं पर 8 से ज्यादा, कहीं 9 से ज्यादा। और खास तौर पे जो बड़ी मईशतें थी जैसे चाइना, अमेरिका और यूरोप की मईशतें, इंडिया हमारे जो बाजू के अंदर है, वहाँ की मईशत जो है, इन तमाम मईशतों ने बहुत तेज रफ्तारी से जो था वो अपनी बहाली की। और ना सिर्फ खुद बहाली की बल्कि वो जो छोटे ममालिक थे उनको भी वो साथ लेके चलने लगे। तो पोस्ट कोविड दौर जो था वो वैक्सीन की वजह से बहाली की तरफ गामदने को। अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये एक और नया वेरिएंट, जिसे ओमिक्रॉन वेरिएंट कहते हैं, वो आ गया है, जिसकी वजह से फिर लोग परेशान हैं। लेकिन वो जो बहाली, जो मईशत की तेजी थी, वो अब भी बरकरार है। ये फरमाएगा मुनव्वर मिर्ज़ा कि अफगानिस्तान में 2001 के बाद 2021 में अमेरिका का अफगानिस्तान से जाना और अफगान तालिबान को मुल्क का दोबारा कंट्रोल संभालना खित्ते के सियासी और मुआशरी मंजरनामे को किस हद तक मुतासिर कर सकता है। देखिए, ये तो आपको सबको पता है कि किस तरह अगस्त के में वो तालिबान ने अफगानिस्तान को दोबारा टेक ओवर किया, उनका सेकंड हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। लेकिन इसके खित्ते के ऊपर बड़े गंभीर असरात पड़े हैं, ना सिर्फ खित्ते पे बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात पड़े हैं। सबसे पहला तो असर ये हुआ कि अमेरिका, जो कि एशिया के अंदर मौजूद था, खासतौर पे हमारे खित्ते के अंदर मौजूद था, वो वापस चला गया। तो यानी एक सुपर ताकत, दुनिया की वाहिद सुपर ताकत जो थी, वो एशिया के इलाके से मशरिक़ वस्ता से पहले गई, फिर मगरबी एशिया से गई, और अब ये जो था जो जनूबी एशिया के साथ मुल्क हमारा इलाका था, इससे भी चली गई। और गई कहाँ? इंडो पैसिफिक के अंदर। पहला असर तो ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि ये अफगानिस्तान का खुद जो हाल है को तालिबान ये क्लेम करते हैं और सब कहते हैं कि उन्होंने फतह हासिल की और उन्होंने बगैर गोली चलाए हुए टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान के अवाम को। लेकिन मईशत जो है उनकी बहुत शदीद आजमाइश के अंदर है।
اور یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ کمپیشن اور مرسی کی اپیلیں دنیا سے کر رہی ہے. اور اسی سلسلے میں ہمارے یہاں OIC کی ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی دسمبر کی 19 تاریخ کو, جس کے اندر اپیل کی گئی, جس میں تقریباً سارے مسلم ممالک بھی شامل تھے اور یورپ اور امریکہ اور دوسرے ملکوں کے نمائندے بھی موجود تھے. اور یہ تو ان کی ایک اثر تو یہ ہوا کہ خود افغانستان جو ہے وہ ٹرموائل سے نکلا نہیں ہے, بلکہ اب ایک نئے ٹرموائل کے اندر داخل ہو گیا ہے جسے انسانی المیہ کہا جاتا ہے. اور سب لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سمیت افغانستان کے کہ اس المیہ سے کسی طریقے سے بچایا جائے. پاکستان خاص طور پہ فور فرنٹ پہ اپنے افغان بھائیوں کی امداد کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ خطہ جو ہے یہ حوالے کر دیا گیا ہے چین اور روس اور یہ جو مغربی ایشیا کے جو ممالک ہیں, جن کے اندر ایران سے لے کر ایک طرف سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, ازبکستان وغیرہ جس میں آتے ہیں, تو ادھر پاکستان ہے, اس طرف انڈیا ہے. تو یہ سارے ممالک جو ہیں اب ان کو امریکہ یہ ذمہ داری دے کے چلا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نہ تو امدادی جو کہ ان کا منجمد اثاثے ہیں $10 بلین کا وہی ریلیز کر رہا ہے, نہ وہ کوئی ٹھوس امداد کی کمٹمنٹ کر رہا ہے, نہ یورپین کنٹریز اور مغربی ممالک کوئی ٹھوس امداد کی کمٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اب یہ وہ یعنی ایک طرح سے روس, چین اور اس علاقے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے کوئی افغانستان کے معاملات میں دلچسپی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی بھالی ہو, تو آپ ہی آگے بڑھ کے یہ کریں. جو کہ خود اس خطے کے لوگ بھی کہتے تھے, اس خطے کے ممالک بھی بہت بلند اہم طریقے سے یہ کہتے تھے کہ جی امریکہ چلا جائے اور ہم دیکھ لیں گے اور ملک کو آزاد کر دیجیے. تو اب وہ آزاد تو ہو گئے ہیں جیسے کہ طالبان کو کہتے ہیں, ان کی حکمرانی بھی ہے, لیکن اب یہی کویشچن ہے, سب سے بڑا پھر یہی ہے کہ آخرکار کیسے جو ہے اس علاقے کو بحال کیا جائے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں امریکہ کی. یہ فرمائے گا کہ اس سال بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز میں روس اور چین کے حوالے سے جارحانہ رویہ کیوں کر اپنایا گیا ہے, جبکہ دنیا بھر کے مختلف فورمز پر بھی ان ممالک کو تنقید کا سامنا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو بائیڈن نے ٹرمپ کو ریپلیس کیا, اور ریپلیس کرنے کے بعد جو بائیڈن کے متعلق خیال یہ تھا کہ وہ کووڈ کی وجہ سے امریکہ کے اندر آپ کو پتہ سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ انفیکشن بھی ہوئے ہیں. گو انہوں نے بعد میں ویکسین کے ذریعے اور دوسری حکمت عملی کے ذریعے تو مکمل طور پر قابو بھی کھا لیا, اور ان کی معیشت بھی بہت تیزی سے رواں دواں ہے, بلکہ اتنی تیزی سے رواں دواں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں تقریباً روزگار کے مواقع جو ہیں یعنی ان امپلائمنٹ جسے کہتے ہیں وہ زیرو پہ ہے, اور روزگار کے مواقع بے تحاشا ہیں, اور باقی تمام سیکٹرز جو ہیں بڑی تیزی سے ابھر رہے ہیں. تو ابھی اسی سے اعتماد کا جو معیشت کی بحالی کی وجہ سے ہوا ہے, امریکہ میں جو بائیڈن جن کے متعلق خیال یہ تھا کہ وہ پیسو وہ رکھیں گے اپنی فورن پالیسی, وہ بہت ایکٹیو فورن پالیسی رہی. آپ دیکھیں اس کی مثال سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ فلسطین کا مسئلہ آیا اور غزہ کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے, تو امریکہ نے فوراً جو بائیڈن نے آگے بڑھ کر کہا کہ جی انہیں تو قاتل ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جتنی قراردادیں جو ان کے خلاف پیش کی گئی اسرائیل کے, وہ ساری کی ساری جو بائیڈن کی انتظامیہ نے. دوسری بات جو آپ نے جس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا ہے, اس کا پہلا اپلیکیشن جو ہے G7 ممالک جو کہ مغربی بلاک سے تمام تعلق رکھتے ہیں, اور در حقیقت مغربی طاقت کا ایک ٹھوس وہ اظہار ہے, جس کی کانفرنس جو ہے برطانیہ میں ہوئی اس سال کے وسط کے اندر. وہاں پر یہ انہوں نے کہا کہ جی چین جو ہے وہ ہمارا نمبر 1 دشمن ہے, چین اور روس جو ہے ہمارا نمبر 2 دشمن ہے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ چین جو ہے نہ صرف معاشی طور پہ بہت تیزی سے ترقی کر گیا ہے, بلکہ وہ اپنی فوجی قوت جو ہے اس کو بڑھا رہا ہے. لیکن اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو چین سے جو کو انہوں نے نمبر 1 دشمن قرار دیا, یا چین سے جو کشمکش ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے ایشیا چھوڑ کر, یعنی یہ والا حصہ جو ہے مغربی ایشیا تک کا, ہمارے علاقے تک کا علاقہ چھوڑ کر وہ چلا گیا ہے انڈو پیسیفک کے اندر, یعنی جنوب مشرقی ایشیا میں چلا گیا, اور وہاں اس نے کہا کہ ہم ارتکاز کریں گے. یہ پالیسی جو کہ اوباما کے دور سے پہلے سے شروع ہوئی تھی, اب ایک اپنی تکمیل کو پہنچی. اب سارا زور ان کا وہاں پر ہے, یہاں پہ ان کا اصل جو مقابل ہے وہ چائنا ہے, جو امریکہ نے اس لیے اس کو اپنا نمبر 1. روس کا جہاں تک تعلق ہے, آپ نے دیکھا آخری زمانے کے اندر یوکرین میں اس نے 1 لاکھ فوج لگائی,
تو اس بات کا انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روس جو ہے وہ یوکرین پہ قبضہ کر لے، یا قبضہ نہ کرے تو کم از کم اس کو اپنے اس کے اندر کر لے، بلاک کے اندر شامل کر لے. تو اس کو اس نے کہا کہ ان کی یعنی جیسے کہتے ہیں نا ایک پری ایمپٹیو میجر کے طور پر اس نے کہا کہ نمبر 2، حالانکہ برسلز کے اندر پوٹن سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جو بائیڈن کی، مگر وہاں کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا. اب 3.5 گھنٹے کی ایک اور طویل ملاقات جو ہے وہ اس پہ ہوئی ہے میڈیا کے اوپر. اس میں کچھ باتیں طے ہوئی ہیں اور یہ طے ہوا ہے کہ کوئی فوجی تصادم نہیں ہوگا. لیکن بہرحال امریکہ نے یہ کہا ہے اور اس کے مغربی اتحادی بھی اس بات پر رضامند ہو گئے جو بائیڈن صاحب کا میں یہ کہوں گا کہ ان کی فارن پالیسی کی بڑی کامیابی ہے کہ جو وہ کہا انہوں نے کہ جی امریکہ چین اور روس ہمارا ایک اور نمبر 2 دشمن ہے، تو اس کے سارے مغربی اتحادی جس میں برطانیہ سے لے کر یورپ کے تمام لوگ ہیں، کینیڈا ہے اور آسٹریلیا ہے، سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہاں نمبر 1 اور 2 دشمن ہمارے یہی دونوں ہیں. جی اس سال دفاعی لحاظ سے مرزا صاحب ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جس میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے. دفاعی تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ معاہدہ آسٹریلیا کو بھی ایٹمی طاقت بنا دے گا. یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے کی کیا اہمیت ہے اور یہ معاہدہ مستقبل میں خطے پر کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے؟ نوید، یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا معاہدہ ہے، اسے آکوس کہتے ہیں. یعنی یہ پہلے لفظ ہیں، یہ جو ہے وہ آسٹریلیا سے ہے اور اسی طرح یونائٹڈ کنگڈم ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور اس کے اندر یہ ممالک شامل ہیں. تو پہلی مرتبہ 1950 کے بعد امریکہ نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی جو اٹامک پاور ہے، یعنی جو سی پاور ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں رول کر رہا تھا، وہ برطانیہ کو اس نے دیا تھا 1950 میں. اب وہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ اور امریکہ دونوں مل کر یہی جو ٹیکنالوجی ہے وہ شیئر کریں گے یا دیں گے، ٹرانسفر کریں گے آسٹریلیا کو. اور پہلی ابتدائی طور پہ یہ طے ہوا ہے کہ 12 نیوکلیئر پاورڈ سب میریز جو ہیں وہ آسٹریلیا کو فراہم کی جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ بھی ایک نیوکلیئر پاور بن جائے گا اور اسے یہ ذمہ داری سونپی جائے گی کہ وہ جو پیسیفک کا ریجن ہے جو کہ جنوب مشرقی ایشیا تک جاتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، وہی چائنا کو کنٹین کرنے والی پالیسی، اس کو مطلب یہ کہ وہ تقویت ملے گی اور آسٹریلیا جو ہے اس کے اندر بھرپور طریقے سے شامل ہوگا. اس کا 4 رکنی اجلاس ہوا تھا آکوس، اسے ڈیفنس پیکٹ کہتے ہیں اسے. اور اس کے ساتھ ہی کواد کا فورم بھی، یعنی جو 4 رکنی فورم ہے جس میں انڈیا، جاپان اور امریکہ اور یہ آسٹریلیا بھی شامل ہے، اس کا بھی ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا فزیکل اجلاس ہوا ہے. اقوام متحدہ کے جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا، وہاں چاروں یہ جو لیڈرز تھے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے بیک اپ کریں گے اس کا کواد فورم کے تھرو، کہ اسے انہوں نے بہت ایکٹیویٹ کر دیا. اس طرح جو زیادہ تشویش کی بات ہمارے لیے ہوئی ہے، چائنا کے لیے تو ہوئی ہے، اس نے بھی اسے بہت کنڈیم کیا ہے اس کو بھی اور کواد فورم کو بھی، لیکن ہمارے لیے تشویش کی بات یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کو ہم اپنا نمبر 1 دشمن کہتے ہیں. تو انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہے. کس کام کے لیے؟ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، یعنی بظاہر یہ لگتا ہے. اب دیکھیں کہ کیا وہ واقعی میں ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن یہ اس میں سارے جو ڈیفنس پیکٹ ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور بڑا سگنیفیکنٹ ہے اور آئندہ آنے والے زمانے میں یہ بہت غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں. سال 2021 میں عرب اسرائیل تعلقات میں بڑی پیش رفت دیکھی گئی. آپ کے نزدیک یہ تعلقات فطری ہیں یا غیر فطری، اور ان کے مستقبل میں خطے پر کیا اثرات سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ جو عرب ممالک کے ساتھ تعلقات پیدا ہوئے ہیں اسرائیل سے، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ سگنیفیکنس رکھتے ہیں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا نا بڑی طاقتوں کے درمیان اور ایران کے درمیان حسن روحانی صاحب کے دور کے اندر، اس میں یہ عرب ملکوں کے بڑے تحفظات تھے. اسی طرح اس شدید تحفظات اسرائیل کے تھے. تو یہ پھر سے جو بائیڈن نے بحال کرنے کی بات کی اس نیوکلیئر معاہدے کو، اور اس کے اوپر مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا 2-3 دور جو ہے وہ برسلز میں اور یورپین کیپٹلز میں ہو رہے ہیں. تو پھر عربوں نے اس کا جو یعنی ان کی طرف سے آپ یہ کہہ لیجیے کاؤنٹر میجر سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کی جائیں. تو اسرائیل
सफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। आपको पता है उनका कि वज़ीर आज़म भी यहाँ आए थे, यूएई आए थे, दुबई आए थे, और वहाँ पे बहुत सारे माहिरों के ऊपर भी दस्तखत हुए। टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर की बात होती है। बहरीन ने भी इसराइल को रिकग्नाइज कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि अगर वो शराइत पूरी कर दे इसराइल फ़लस्तीन के मामले के अंदर जो 2002-3 में तय हुई थी, तो वो भी रिकग्नाइज कर लेंगे, सारे अरब ममालिक भी कर लेंगे। तो फिर अब आप देख रहे हैं कि ये जो मामला है इसराइल से अरबों के ताल्लुकात का, ये आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा। जी, ये बताइएगा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से 2021 में क्या पेशरफ्त सामने आई? क्या ये दोनों तनाज़ात अपने किसी हल की जानिब बढ़ रहे हैं? आपको नवीद याद होगा कि ईद के ज़माने के अंदर गजा के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की झड़पें हुई हैं। इसराइल और जो फ़लस्तीन है, जिसे हमास कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, उनका जो मिलिटेंट ग्रुप है, उसके दरमियान बड़ी शदीद किस्म की झड़पें हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गजा शहर फिर एक मरतबा खंडर के अंदर तब्दील हो गया। आपको याद होगा 2014 में भी, 15 में भी यही हुआ था, फिर ये खंडर के अंदर तब्दील हो गया। तो अगर उसमें देखें तो फोकस में तो जरूर आया है फ़लस्तीन, लेकिन वो फोकस में इसलिए ज्यादा नहीं आया कि अमेरिका ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया है इसराइल की हिमायत के अंदर। जो बाइडन साहब ने बिल्कुल, मैं ये कहिए कि माहिरीन की जो राय थी ना उनके मुतालिक कि वो एक मिड बात इख्तियार करेंगे, वो नहीं किया। वो उन्होंने तो ट्रंप से भी एक हाथ आगे जाकर सख्त स्टैंड लिया, वीटो कर दिए जितने करारदादें इसराइल के खिलाफ आई। तो इसलिए आप ये, उन्होंने तो यानी एक तरह से पैगाम ये दिया है कि अगर आप फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन के जो हुकूमतें और लोग हैं, अगर वो इसराइल के साथ बातचीत के जरिए खुद ही कोई मामला दो तरफा तौर पर तय कर लें तो कर लें, लेकिन ये कि वो फिर अमेरिका फिलहाल पीछे हटने के। कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने देखा कि कोई खास पेशरफ्त तो नजर नहीं आई। मोदी साहब ने जो 2 साल पहले जो स्टेप उठाए थे, अगस्त की 6 तारीख को आर्टिकल उसको 39 को आइन के मंसूख करके और उसको जम करने के, उसके बाद कोई वो ज्यादा फोकस नहीं हो सका। वो पाकिस्तान अपनी तरफ से बहुत जोर लगाता रहा। वज़ीर आज़म भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इसी सिलसिले में तकरीर भी वो उन्होंने की है, और सब कहते हैं, लेकिन कोई ऐसे ठोस बात रियलिटी नहीं हुई है जिससे कि आप ये कह सकें कि कश्मीर, फ़लस्तीन या ऐसे ही दूसरे जो मामलात हैं, तनाज़ात हैं, उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं। अब ज़रा बात कर लेते हैं जर्मनी की, जहां 16 साल की हुक्मरानी के बाद एंजेला मर्कल रज़ाकाराना तौर पर मंजरनामे से निकल गई हैं। आप क्या समझते हैं कि उनके बाद जर्मनी के साथ यूरोप की लीडरशिप का मुस्तकबिल क्या होगा? चांसलर एंजेला मर्कल जो थी, वो हर लिहाज से एक बड़ी ही गैर मामूली सियासी शख्सियत थी। जर्मनी को उन्होंने अपने 16 साल दौर में, जिसमें बार बार वो 3 से ज्यादा मरतबा इलेक्ट हुई चांसलर के तौर पे, वो एक आयरन लेडी सही मानों में थी। जबरदस्त किस्म की इकोनॉमिक लीडर थी। इसके अलावा जबरदस्त किस्म की एडमिनिस्ट्रेटर थी। उन्होंने बिल्कुल यानी सारा फेस चेंज कर दिया यूरोप का। उन्होंने जर्मनी की मईशत को टॉप पे पहुंचाकर अपने साथ साथ सारे जो यूरोप के मालिक थे उसकी मईशत को बहुत मजबूत किया और आलमी मुकाम के ऊपर खड़ा कर दिया। अगर वो सुपर पावर नहीं बने, बिग पावर तो डेफिनेटली यूरोपियन इकोनॉमी। दूसरी बात आपको याद होगा, ब्रेक्सिट हुआ तो खतरा ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 29 ममालिक थे इकोनॉमिक यूनिटी में, तो कहीं ये टूट के और टूटने का ये सिलसिला जो है ये कोई डोमिनो इफेक्ट ना कर ले और टूट जाए। मगर ये मर्केल की मजबूती थी और उनकी जिसे आयरन विल थी और उनकी इक़्तिसादी ताकत थी जो उन्होंने जर्मनी को दी, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर कोई इंतशार पैदा नहीं हुआ। और उन्होंने फ्रांस को अपने साथ मिलाकर, इटली को अपने साथ रखकर एक वो जो इत्तेहाद था उसको कायम रखा। और ये उनके जाने के बाद इतनी बड़ी लीडर तो फिलहाल यूरोप के अंदर कोई नजर नहीं आती। ख्याल ये है कि शायद मैक्रोन जो है वो यूरोप की कमान संभालेंगे, लेकिन ये कहना मुश्किल है क्योंकि जर्मनी की जो मजबूती है इकोनॉमिक, तो जो नए उनके लीडर आए हैं शोल्ज, वो उन्हीं के मुताबिक कहा जा सकता है। लेकिन उनमें वो कशमाची है नहीं, वो लो प्रोफाइल के आदमी हैं और धीमी पॉलिसी इख्तियार करते हैं। तो यकीनी बात है इसके असरात यूरोप में पड़ेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं
کہ اس کے اکنامکس کے اوپر اثرات نہیں پڑیں گے، کیونکہ مرکل جس قسم کی بنیادیں فراہم کر کے گئی ہیں جرمنی کو، وہ ابھی کوئی بکھرنے والی نہیں ہے، اور بڑی مضبوطی سے وہ خود اپنے آپ کو بھی بلند رکھیں گے اور یورپ کو بھی وہ تھامے رکھیں گے۔ یہ فرمائے گا کہ عالمی معیشت میں تیزی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے نے خاص طور پر تیسری دنیا کے کمزور معیشت کے حامل ممالک کو مہنگائی کا شکار کیا۔ آپ کے نزدیک پاکستان میں مہنگائی میں ہوش خربہ اضافے کے زمینی حقائق کیا ہیں؟ اصل میں نوید، دنیا کی جو معیشت کی بحالی ہے یہ اس کا ایک آپ یہ کہہ لیجیے سائڈ افیکٹ نہیں کہیے، بلکہ یہ اس کا ایک ضروری حصہ ہے کہ جب آپ کے مواقع بڑھتے ہیں، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی معیشت کا پہیہ تیزی سے چلنے لگتا ہے، تو مختلف چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گرینز وغیرہ جیسے گندم وغیرہ، چینی وغیرہ، پام آئل وغیرہ، ان کی چیزوں میں۔ لیکن یہ ان ملکوں پہ اتنی زیادہ افیکٹ نہیں کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی معیشتیں بھی تو مضبوط نہیں ہیں۔ ایک دم سے کہاں ان کی معیشتیں کورونا کی وجہ سے بہت ہی لو ہو گئی تھی، اور کہاں ایک دم سے تیزی سے جا رہی ہیں کہ اس دور میں چلی گئی ہیں جبکہ یعنی یہ صدی کا شروع تھا جب کہا جاتا ہے کہ تیز ترین، تو وہاں کے لوگوں کے اوپر اثر پڑا ہے، لیکن اس قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا جیسا ہمارا۔ اس لیے ہم کورونا سے قبل بھی ہماری معیشت جو تھی وہ تکلیف میں تھی، کورونا کے درمیان بھی تکلیف میں رہی، اور آج بھی ہم پریشان ہیں اپنی معیشت کی وجہ سے۔ تو ہم پہ ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اثر جو ہے، اگر اس کو عالمی تناظر میں دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ گورننس وغیرہ کے معاملات بھی آپ کو معلوم ہی ہے، ان کو چھپانا کوئی مناسب بھی نہیں ہے، اور ان کو صرف نظر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ سب کی مجموعی ایفیکٹ یہ پڑا ہے کہ جو عالمی اثرات تھے وہ جتنے ہونے چاہیے تھے اس سے بہت زیادہ پرسنٹیج میں زیادہ عام آدمی پہ جا کے پڑے۔ بہت بہت شکریہ منور مرزا آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ایک اور سال اپنے اختتام پر پہنچا، لیکن ایک نیا سال اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ امید ہے کہ دنیا کے حکمراں اپنے تجربات سے سیکھتے ہوئے آنے والے وقت میں ایسے خواب کو حقیقت کی شکل دینے کی کوشش کریں گے جس کی بنیاد پر انہیں تاریخ میں ایک بہتر مقام حاصل ہو، اور اس کے ساتھ آنے والی نسلیں تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس دنیا کو محبت اور امن کا گہوارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی نوید صدیقی کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنی قیمتی آراء ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اور ٹی وی۔